हुआ है. ہم کیوں کسی کو پہ خرچ نہیں کرتے؟ یہی سوچتے ہوئے کہ میں فیوچر میں اس کو استعمال کروں گی، میرے کام آئے گا. یعنی اپنی سیکیورٹی کے لیے ہم اپنے مال کو جمع کرتے ہیں. اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں اور کھلے ہوئے ہیں. اللہ خوب خرچ کرتا ہے بندوں پر. کیسے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو خود ضرورت نہیں ہے. اللہ محتاج نہیں کسی کا، تو وہی دے سکتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا. تو کتنی انسلٹ کی بات ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائیں، ان لوگوں کے آگے جو خود بھی کھائے جاتے ہیں اور ان کو خود بھی ضرورت ہے. تو وہ ہماری کیسے ضرورت پوری کر سکتے ہیں جن کو خود بھی چاہت ہو؟ اب آپ کسی سے چیز مانگتے ہیں تو شخص کو خود بھی اس چیز کی ضرورت ہے. کیا وہ اس محبت اور عزت کے ساتھ آپ کو وہ چیز دے گا؟ اگر دے گا بھی تو اس کے دل میں حسد اور نفرت پیدا ہوگی. اچھا مجھے اس کو چیز دینی پڑ رہی ہے، تو کیوں نہ اس سے مانگا جائے جو سب کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہو جاؤں، سب سے پہلا بندہ بن جاؤں فرما بردار، سب سے پہلا سرنڈر کرنے والا بندہ بن جاؤں، سب سے پہلا آگے بڑھ کر ایک نئی عبادت، یعنی جو کہ مفقود ہو چکی ہیں عبادات، اور اس کو دوبارہ سے شروع کر سکوں. اب یہاں پہ دیکھیے فاتر، نئی سرے سے پیدا کرنے والا، اس کی بھی بات کی گئی ہے. اب اگر ہمیں اس چیز کا احساس ہو گیا ہے، یہاں پہ دو چیزوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کوئی چیز دی جائے. اللہ تو ہر ایک کی ضرورت پوری کرنے والا ہے، اسی کو پکارنا چاہیے. اور پھر تعریف بھی کر دی کہ ساری چیزوں کو بنانے والا وہ ہے، نئے سرے سے بھی بنانے والا وہ ہے، شروع سے بھی بنانے والا وہ ہے، ہر ایک کی ضرورت پوری کرنے والا وہ ہے. وہ ہماری کھانے کی بھی ضرورت پوری کرتا ہے. یہاں تک ہمارا ایمان بڑھ جانا چاہیے. یطعم ولا یطعم، انسان کو کس چیز کا خوف ہوتا ہے؟ کوئی بھی بات ماننے کے لیے اگر آپ نے چیلنج آپ کے ساتھ لوگ لگا لیتے ہیں اور بعض اوقات آپ ہار جاتے ہیں، کس وجہ سے؟ کہیں ہم سے ہمارا رزق نہ چھین لیا جائے. تو انسان بھوک کے ڈر سے لوگوں کی باتیں مانتا ہے. تو جب انسان کو یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کھلاتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، آپ اس سے مانگ کے تو دیکھیں، آپ اس کے فرما بردار بن کے تو دیکھیں، وہ آپ کو ویسے ہی کھلائے گا جیسے پرندوں کو کھلاتا ہے. اسے بھروسہ کر کے تو دیکھیں. یہاں تک اب ہم بالکل ریڈی ہو گئے. اللہ ہم تیار ہیں تجھ پہ بھروسہ کرنے کے لیے. تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، ساری چیزیں تیری قدرت میں ہیں، تیرے قبضے میں ہیں. اب اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ایمان بڑھ گیا، اب امتحان کا وقت آ گیا. تیار ہو گئے ہو ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے؟ ریڈی ہو گئے ہو؟ یہ تو نہیں کہو گے کہ اللہ کوئی بھی نہیں عمل کر رہا تو میں کیوں کروں؟ یہ تو نہیں کہو گے کہ باقی لوگ بھی تو یہ غلط کام کر رہے ہیں، اگر میں کر لوں گا تو کیا ہوگا؟ یہ تو نہیں کہو گے کہ مجھے نقصان ہوگا. کہا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لاؤں. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ آگے بڑھ کر اس کے سامنے جھک جائیں. یہ نہ دیکھیں کہ کوئی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، پوری دنیا گناہ کر رہی ہے، آپ پہلے بندے بن جائیں نیکی کرنے والے. ٹھیک ہے، بدی بننے والے ہم پہلے بندے بن جاتے ہیں. تو نیکی میں شروعات کریں نا آپ لوگوں کے اندر یہ نئی چیز پیدا کریں کہ اب ایمان بڑھانا ہے، اب نیکیاں کرنی ہے. وہ جو ہمارے ایمانی کیفیت اور احکامات ختم ہوتے جا رہے ہیں، اس کو دوبارہ زندہ کرنے کا رواج آپ شروع کریں. شروع میں آپ اکیلے ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اور آپ کی استقامت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے پیچھے لوگوں کو بھیجتا جائے گا اور قافلہ تیار ہو جائے گا. تو اول من اسلم، سب سے پہلے جو اسلام لائے، سب سے پہلے جو فرما بردار بن جائے، سب سے پہلے جو سرنڈر کر دے، سب سے پہلے جو اللہ کی بات مان لے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں اس معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر کتنی ایسی چیزیں ہیں جو بالکل اسلام کے مخالف ہے. ایسی رسوم ہیں، رواج ہیں. آپ فوتگی پر دیکھیں اور شادی بیاہ پر دیکھیں، بچے کی پیدائش پر دیکھیں، بہت سے معاملات ایسے ہیں جس پر
بہت سی چیزیں جو ہیں دوسری قوموں کو فالو کرتے ہوئے شروع کی جا رہی ہے. تو کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے ان کو ختم کرنے کے سب سے پہلے مسلم بن سکتے ہیں؟ اول من اسلم. کیا اتنی ہمت، اتنا ایمان ہمارے اندر ہے ہم ان سب چیزوں کو توڑیں اور آگے بڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے جھک جائیں، اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیں؟ یہ سب چیزیں کیوں کی جاتی ہیں؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اور اس کی بھی مثال، اس کا بھی جواب آگے دے دیا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. آپ ہرگز نہ ہو مشرکین میں سے. تو مشرک کون ہے؟ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی رضا چاہتا ہے، جو دوسروں کو بھی خوش کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے اللہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن دوسروں کی خوشی زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس کے لیے نبی کی بات اتنی اہم نہیں ہے لیکن دوسروں کی خوشی، دوسروں کی طرف سے ملنے والے الفاظ اور بغیر تعریف اس کے لیے اہم ہے. تو جو اسلم ہو جائے گا وہ موحد ہو جائے گا، وہ توحید والا بن جائے گا، وہ مشرکین کی صف سے نکل کر فرما بردار. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تو اللہ نے یہ کہا تھا، ان کو اللہ نے کہا اسلم، انہوں نے کہا اسلم کہ تو فرما بردار ہو جا. انہوں نے اس کو سرنڈر کر دیا اور فرما بردار ہو گیا. اور اللہ کے محبوب ترین پیغمبر اللہ کے دوست ہیں. تو اللہ کی دوستی کے لیے ہمیں دنیا کی دوستی کو داؤ پہ لگانا ہوگا. اللہ کو ولی بنانے کے لیے ہمیں دنیا کے تمام کارسا اور مددگار اور سب کو چھوڑنا پڑے گا. محبتیں اور عزتیں اور تعریف اور اوپگد اور ریپوٹیشن سب کچھ ذہن سے نکال کر پھر ہی ہم کہہ سکتے ہیں اللہ میں سب سے پہلے اس نیکی کو کرنے والا بننے والا ہوں. تو ہمارے بہانے ہیں نا یہ سب کہ لوگ نہیں کرتے، لوگ کرنے نہیں دیتے اور سب ایسے ہی کرتے جا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کوئی بھی کرتا ہے وہ کبھی بھی نقصان میں نہیں جاتا. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کا شکر یہی ہے یطعم ولا یطعم. خود ہم نے یہ ایکسپٹ کیا ہے کہ وہی کھلاتا ہے تو اب اس کا حق ہے، شکر یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. کہہ دیجئے میں ڈرتا ہوں کہ میں نافرمانی نہ کروں. کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی سے کیوں کہلوا رہے ہیں؟ تاکہ انسانوں کو پتا ہو کہ اگر عام بندہ بھی کرے گا تو عذاب کا مستحق وہ بھی ہو سکتا ہے. اگر نبی نہیں بچ سکتا تو پھر عام بندے کا بھی بچاؤ نہیں ہوگا. اس لیے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. میں اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، عذاب کا آنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ. جو کوئی اس سے بچ گیا، یعنی عذاب سے بچنا کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. جو عذاب سے بچ گیا اس پہ اللہ کی رحمت ہے. ذالک الفوز المبین. اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ عذاب سے بچنا. اصل کامیابی یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے اپنی ایک ریپوٹیشن بلڈ کر لینا اور ان کی رضا، ان کی محبت، پھر اس کے بعد دنیا کا مال، دنیا کی تغدو. یہ کامیابی نہیں. ڈگری سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا. کامیابی کیا ہے؟ کہ انسان جہنم کے عذاب سے بچے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اور اسی لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کہ اللہ ہمیں دنیا کی بھی بلائیاں عطا کر اور آخرت کی بھی، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. تو عذاب سے بچنا کامیابی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کریں اور عذاب سے بچنے کے لیے ہم تغدو کریں، ایفرٹ کریں. ہمیں اس دنیا سے واپس جانا ہے.
اگر ہم اسی حقیقت کو تسلیم کر لیں تو ہمارے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جائے. گناہ کرنا کیوں آسان ہو چکے ہیں؟ کیونکہ آخرت پہ یقین نہیں. ایمان بالآخرہ، یقین ہوگا تو ایمان بڑھتا جائے گا. انسان کو ڈر ہوتا ہے نا کہ اگر اس نے سٹیپ لیا اور اس نے نیکیاں کرنا شروع کی، اس نے دنیا کی اٹریکشن کو پس پشت ڈال کر اللہ کی رضا چاہنے کا سفر شروع کیا تو اسے نقصان پہنچے گا. اللہ نے جواب دے دیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. اگر پہنچائے آپ کو اللہ کوئی نقصان تو کوئی آپ کو اس نقصان سے دور نہیں کرنے والا، اور اگر وہ کوئی بلائی پہنچانا چاہے تو کوئی آپ کو بلائی سے دور نہیں کرنے والا. یعنی نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ. اللہ کے سوا نہ کوئی آپ کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی آپ کی خوشیوں کو ختم کر سکتا ہے. تو انسان اسی ڈر کی وجہ سے، اسی خوف کی وجہ سے کہ میرا نقصان نہ ہو جائے، انسان جو ہے کوئی بھی نیک عمل کرنے سے ڈرتا ہے. لیکن جس کا یقین اللہ پہ ہوتا ہے، جو نفع نقصان کا مالک اللہ کو ٹھہراتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے یقین کی وجہ سے خوف نہیں محسوس کرتا. فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو زور کہتے ہیں عقل میں نقصان، بدن میں نقصان، اولاد میں نقصان، مال میں نقصان، مسکن میں نقصان. یعنی آپ کی عقل کو اگر کوئی نقصان پہنچے، آپ کے جسم کو کوئی نقصان پہنچ جائے، آپ کے مال کو، آپ کی اولاد کو، تو اللہ قادر ہے کہ وہ آپ کو نقصان جو ہے دور کر سکتا ہے آپ سے. اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تب بھی یہ سوچ کے جائیں کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے شفا. ڈاکٹر ایک ذریعہ ہے. بہت سے ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں جن سے بہت بڑی مسٹیک ہو جاتی ہے اور اسے پورے کا پورا انسان موت تک پہنچ جاتا ہے. تو اصل مالک جو ہے وہ اللہ ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. وہی غلبہ رکھنے والا اپنے بندوں پر. آپ امیجن کریں بندے اللہ کے عرش کے سامنے زمین اور آسمان ایک چھلے کی مانند ہے. امیجن کریں اس چھلے کا، اس رنگ کا کون سا حصہ ہے ہم، کہاں پہ ہمارا جا کے ہمارا تو بن نام ہے. جیسے ایک سیل ہے ہمارے نزدیک، اس سیل کے اندر بھی بہت کچھ ہے. اسی طرح زمین اللہ کے سامنے ایک سیل کی طرح ہے، اور اس سیل کے اندر ہے ہم چھوٹی چھوٹی مخلوق جو ہم آپ کو بڑا خود کو سمجھتے ہیں. تو قاہر کون ہے، غلبہ رکھنے والا کون ہے؟ اللہ اپنے بندوں پر. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اور وہی خوب حکمت رکھنے والا، خوب جاننے والا ہے. تو کیا سمجھ آتی ہے کہ ڈرنا نہیں، اللہ سے ڈرنا ہے، بس بندوں سے نہیں ڈرنا. اور اللہ کی قدرت پر یقین رکھنے والا بندہ دنیا کے نقصان سے خوف نہیں محسوس کرتا. یہ آیت بڑی خوبصورت آیت ہے. اور اسی طرح ہم جو ہے ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کہ اللہ اگر تو کسی کو روکے تو کوئی کسی کو عطا نہیں کر سکتا، اگر کسی کو تو عطا کرنا چاہے تو کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. اور کسی بھی صاحب مال کی اور صاحب شان کی عزت اس کے کام نہیں آ سکتی تیرے سامنے. تو گویا دکھ اور سکھ سب کس کے اذن سے ہوتا ہے؟ اللہ کی. ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والا، حکمت والا اللہ ہے. حکیم کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حکمت اور ایک ہوتا ہے حکم. یعنی ہر فیصلہ جو کر رہا ہے اللہ، اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. نقصان ہو رہا ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے اور آپ سوچتے ہیں اللہ تو بندوں سے بڑا پیار کرنے والا اور خود کہہ رہا ہے نقصان بھی وہی پہنچاتا ہے، تو پھر پیار کرنے والا تو نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن اللہ کی محبت یہ ہے کہ اللہ ہمارے باطن کو بھی نقصان نہیں پہنچنے دیتا. ظاہری طور پہ ہمیں نقصان پہنچ جائے لیکن ہمارا باطن جو ہے، ہماری روح ہے، ہماری جو تقدیر ہے
اللہ اس کو مینٹین رکھنے کے لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی مشکلات میں مبتلا کرتا ہے، اور اس کی حکمت کو وہی جانتا ہے، اور حکم یعنی جو وہ فیصلہ کرتا ہے وہ بھی اس کا ہے، اور فیصلے میں جو حکمت ہے وہ بھی اسی کو پتا ہے، وہ خوب خبر رکھنے والا ہے۔ کل ای شیء اکبر شہادہ، کہہ دیجئے کون سی چیز ہے جو سب سے بڑی ہے، گواہی دیتی ہے، یعنی اس دنیا میں سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ سب سے بڑا گواہ کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے سب سے بڑا گواہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا۔ اب کفار مکہ کے بعد جب یہود و نصارہ کی اکثریت نے بھی اللہ کے رسول کو جھٹلانا شروع کیا تو کافر کہنے لگے اب تمہاری رسالت کی گواہی کون دیتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہود و نصارہ نے تو گواہی دینی تھی لیکن انہوں نے نہیں دی، خود بھی وہ منکر ہو گئے حسد اور تعصب کی وجہ سے۔ چیلنج کیا انہوں نے، اللہ نے کہا کون ہے جو سب سے بڑی گواہی دے سکتا ہے؟ یقیناً اللہ سے بڑی گواہی کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کافروں سے کہیے کہ اللہ کی ہستی سے بڑی ہستی کون سی ہے؟ تو جب کوئی نہیں تو بتاؤ سب سے بڑا شہادت دینے والا کون ہوگا؟ آپ خود ہی ان کے سامنے وضاحت کر دیجئے، وہ تو اللہ ہی ہے۔ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہے، شہید بینی و بینکم، گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ اس نے مجھ پہ قرآن نازل کیا جو قیامت تک کے لیے زندہ معجزہ ہے، کوئی بھی اس کی ایک صورت جیسی کوئی صورت نہیں لا سکتا اور نہ لا سکے گا۔ یہ قرآن معجزہ ہونے کے اعتبار سے میرے سچے نبی ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اور یہاں پہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہاں گواہی فرمایا قسم کو، یعنی میں قسم کھاتا ہوں کہ اس سے زیادہ کیا قسم ہوگی۔ تو اس لیے مشرکین نے چیلنج کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس سے یہ بھی ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ جب آپ کوئی سٹیپ اٹھاتے ہیں، کوئی نیا اور اسلام کی طرف بڑھتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تو پھر چیلنجز بھی بڑے آتے ہیں، تو پھر آپ ہارنے تک بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن حوصلہ رکھیں، اللہ نے اپنے نبی کو اکیلے نہیں چھوڑا، اس کی گواہی دی تو اللہ آپ کی گواہی بھی ضرور دیتے ہیں۔ اور پھر ومن بلغا، یعنی یہ وحی میری طرف کی گئی ہے قرآن، میں کیا کروں اس کے ذریعے؟ لِأُنذِرَكُم بِهِ، میں اس کے ذریعے لوگوں کو ڈراؤں۔ قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ تاکہ لوگوں کو بتایا جائے، سمجھایا جائے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا اور آخرت، اور ومن بالغا، اور جس تک یہ پہنچے، یعنی قرآن جس تک پہنچے وہ بھی آگے لوگوں کو بتائے۔ جس تک قرآن کی تعلیم پہنچے اس کا کام ہے کہ وہ دوسروں کو بتا کر مزید اس کے پیغام کو آگے پہنچائے۔ اور اس سے مراد قیامت تک آنے والے تمام جو عرب ہیں، عجم ہیں، جن ہیں، انس ہیں، اس مقصد کے لیے کہ وہ جب ان تک یہ چیز پہنچے تو وہ دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو ہاں ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک مسئلہ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ میری بات سننے والوں میں سے ہر شخص اسے پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ پھر صحیح ترمذی میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات یاد رکھے اور آگے پہنچا دے۔ ہم اس کام کو کتنا کہ نبھا رہے ہیں، سب کچھ سمجھ آ رہی ہے، سب ٹھیک کر رہے ہیں، اپنی تربیت ہو رہی ہے، لیکن یہ ومن بالغا اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس پہ تدبر کریں، یہ کتنا کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی بات، قرآن بھی اللہ کے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچا،
اور حدیث بھی. تو یہ دونوں چیزیں شیئر کتنا کر رہے ہیں، روز سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، حدیث بھی ساتھ ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہیں، وہیں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. خود تدبر کرنا تو دور کی بات ہے، ہم دوبارہ سے اس کو کھول کر پڑھتے بھی نہیں، اور لوگوں کو پھر کیسے بتائیں گے. تو تر و تازہ فریش رہنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے، اب دیکھیے کوئی آپ کو کہتا ہے نا کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، اور آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں، تو کوئی آپ کو کمپلیمنٹ دیتا ہے یا پھر آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، دعا دیتا ہے، جاؤ جیتی رہو، اس طرح سے آپ کو دعائیں ملتی ہیں. تو اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے ہی آپ کو دعا دے دی کہ جاؤ تمہارا چہرہ فریش رہے، بالکل فریش. کیا کرو؟ جو میری بات یاد رکھے اور آگے پہنچا دے، ویسے ہی پہنچائے جیسے اس نے سنی ہے. صحیح بات یہ یاد رکھیے گا. بات پہنچانے کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی سنی پہنچا دے. اللہ کے نبی کی طرف بہت سی ایسی باتیں منسوب ہیں جو ان کی طرف سے ہے ہی نہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ واقعی وہ ٹھیک ہے نہیں. اور اب آپ یہ سوچیں گے ہم ان چکروں میں کیسے پڑے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا صحیح ہے کیا نہیں. تو سرچ کریں، تر و تازہ رہنا ہے. دعا ملی ہے ہمیں، اور دعا کی تاثیر اس تک پہنچے گی جو اللہ کے رسول کی بات کو یاد رکھ کے آگے پہنچائے گا. یہ ہمارا فرض بھی ہے، اس لیے اس پہ بھی ہمیں اپنی تھوڑی توجہ لے کے آنی چاہیے. اب دیکھیں ہم خود آئے ہیں قرآن اور حدیث کی طرف، ہمیں سمجھ آ رہی ہے، ہمارے دل میں روشنی آ رہی ہے، تو کیا ہمیں یہ روشنی دوسروں تک نہیں پہنچانی چاہیے؟ بہت زیادہ ضروری ہے. اِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا بے شک تم البتہ گواہی دیتے ہو، انما اللہ آلہۃ اخری، بے شک اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی، یعنی ایک طرف اللہ کی گواہی اور ایک طرف کسی دوسرے کی گواہی. تو قل لا اشہد، کہہ دیجئے نہیں میں گواہی دیتا. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی میری گواہی دیتا ہے، میں خود اس چیز کی گواہی نہیں دے رہا. قل انما هو الہ واحد، وہ ایک ہی ہے اللہ. واننی بریء مما تشرکون، اور جو تم شرک کرتے ہو میں سے بری ذمہ ہوں. اعلان برات، غلط کام کرنے والوں سے اعلان برات کر دیا، میں بری ذمہ ہوں. جو تم کام کر رہے ہو میں اس میں شریک نہیں ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو تو بجائے ڈر کے مارے اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے، آپ کو اعلان برات کر دینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہی الہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ہمیں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ہمیں برے اعمال نہیں کرنے، اور ہمیں نیکیوں کی طرف بڑھنا ہے اور نیکی کا ساتھ ہی دینا ہے، اور حق پہنچانا ہے، گواہی دینی ہے دوسروں کو حق کی بجائے برائی میں ان کا ساتھ دینے کی، اور نیکی کی طرف بلانے والوں کو سپورٹ کرنا ہے. وَمَن بَلَغَ، تبلیغ اور اللہ کے نبی کی بات کو آگے پہنچانے کی بھی کوشش کی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسٹوڈینٹس، لاسٹ سے جو پوائنٹس ہیں ان کی ایکسپلینیشن جو ہے وقت کی وجہ سے جلدی سے ہوئی ہے، لیکن سمجھ نہیں آ سکی تو اگین آپ اس کو دیکھیں. انکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری، شروع میں جو قل ای الشیء اکبر شہادہ، یہ بات کہی گئی تھی کفار مکہ کے جواب میں، جب انہوں نے کہا تھا کہ کون ہے جو تمہاری شہادت دے گا. یہود و نصارہ جب ایمان نہیں لائے تھے تو اب کوئی بھی نہیں تھا اللہ کے رسول کا ساتھ دینے والا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ کون ہے جو تیری گواہی دے گا. تو اللہ تعالیٰ
پوچھ رہے ہیں ان سے کہہ دو کہ سب سے بڑی چیز کی گواہی کیا ہوتی ہے. تو ہر ایک کو پتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا, تو گواہی بھی اللہ کی سب سے بڑی ہوگی. تو اللہ نے کہا کہ میں دیتا ہوں گواہی اپنے نبی کی, اور اس کی گواہی کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے, معجزہ کیا ہے, کہ قرآن کو نازل کیا گیا, جو کہ شروع سے لے کر آخری دن تک اللہ کے نبی کی گواہی میں اترا ہے. اس کا انکار جو ہے نہیں کیا جا سکتا, اور اس کا مقصد بھی ساتھ بتا دیا. اب دیکھیں لِأُنذِرَكُمْ کے آنے کی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ صرف گواہی نہیں ہے کہ آپ اسے صرف گواہی سمجھ کر سجا کے رکھ دیں. یہ ایک پیپر نہیں ہے کہ جو گواہ صرف گواہی کے لیے آیا تھا, بلکہ یہ ایک تربیتی نوٹس ہے, یہ ایک پورا نظریہ خیات ہے جس میں بتایا گیا کہ مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا, اور ڈرا کر بھی سمجھا کر یہ باتیں دوسروں تک پہنچانی ہے. قرآن کے آنے کا مقصد بھی ساتھ ہی واضح کر دیا, اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کی بات رکنی نہیں چاہیے, ومن بالغ, یہ آگے بھی پہنچتی رہے. تو پہلی بات گواہی اللہ نے دی, اور اللہ کی گواہی کی نشانی کیا ہے, قرآن, اور قرآن کا مقصد کیا ہے, لوگوں کو اس کے ذریعے راہ راست پہ لایا جائے, اور راہ راست پہ لانے کا مقصد یہ ہے رکنا نہیں چاہیے, جس تک یہ پہنچے وہ آگے پہنچاتا رہے. آگے انکم لتشہدون ان مع اللہ الہۃ اخری, اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم گواہی دیتے ہو اللہ کے ساتھ دوسرے الہ کی, یعنی کیا تم چاہتے ہو کہ میں کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤں, اللہ کے علاوہ بھی کسی کی گواہی اللہ کے ساتھ لے کے آؤں, اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے, تم اس چیز کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے. قل لا اشہد, میں ایسی گواہی نہیں دے سکتا, میں ایسے کام نہیں کر سکتا, میرے اندر اتنا گناہ کرنا اور یہ اتنا بڑا چیلنج جو تم لگاتے ہو, میں یہ کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ باطل ہے. قل لا اشہد, یہ اعلان برات ہے اللہ کے رسول کا ان مشرکین سے کہ تم برے کام کرتے ہو تو کرو, مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری کمپنی جوائن کرنے کی. اور ساتھ ہی کہہ دیا بے شک وہی ہے الہ واحد, اور میں اس چیز سے بری ذمہ ہوں جو تم شرک کرتے ہو, یعنی تم دوسروں کو الہ مانتے ہو, دوسرے الہوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو, لیکن میں ایسا کوئی کام کرنے والا نہیں ہوں. میرا اللہ ایک ہی ہے, اور جو تم گناہ کے کام کرتے ہو میں اس میں تمہارا ساتھ نہیں دے رہا, میں بری ذمہ ہوں, میں قیامت کے دن تمہارے ساتھ اس گناہ کے معاملے میں کھڑا نہیں ہوں گا, کیونکہ شرک اللہ کے ساتھ تم کر رہے ہو. اس کے علاوہ بھی اگر کنفیوژن ہوئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. آج کچھ آیات زیادہ تھی, لیکن اگر ہے کوئی پرابلم تو آپ ڈسکشن گروپ میں کوشچن سینڈ کر دیں, اس کو ہم دیکھ لیں گے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.